بس اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی کاروبار ہے، سیزن کا موسم ہے، جلدی سے قرآن 5 دنوں میں 7 دن میں ختم کر لو، پھر سیزن پہ لگ جائیں گے، پھر سیزن پہ لگ جائیں گے۔ بھائی اگر قرآن ختم بھی ہو گیا تب بھی 20 رکعت پڑھنا اور پورے رمضان پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ سنت موقدہ ہے اور یہ تاکید ہے۔ اور پھر بھائی کسی عبادت کی قبولیت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ آنے والا اگلا دن عبادت کے لحاظ سے پہلے والا دن سے بہتر ہو۔ اگر پہلا عشرہ بڑھیا ہے تو دوسرا عشرہ عبادت میں اس سے بڑھیا ہو، اور دوسرا عشرہ بڑھیا ہے تو پھر رمضان کا تیسرا عشرہ عبادت کے لحاظ سے اس سے بڑھیا ہو۔ یہ عجیب سی بات ہے، پہلے 3 دنوں میں مسجد میں خوب رش ہوتا ہے، سڑکوں پر بھی جگہ کوئی نہیں ملتی، اور آہستہ آہستہ مجمع سمٹنے لگتا ہے، سمٹنے لگتا ہے۔ ارے بھائی اللہ کے ہاں عبادت قبول ہو گئی، سعادت ملی، تو رمضان کی برکتوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ عبادت کے لحاظ سے قیمتی بنایا جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ فرمایا کرتے تھی رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ دھوتی کس لیا کرتے تھے، رمضان آ گیا ہے بھائی، رمضان آ گیا ہے، اور پھر پہلا عشرہ اس کا بھی خوب اہتمام فرماتے، اور دوسرے عشرے میں بھی خوب اہتمام فرماتے، اور تیسرے عشرے کے اندر تو اللہ کی چوکھٹ پر بیٹھ ہی جاتے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سوائے ایک رمضان کے ساری زندگی آخری عشرہ اللہ کے گھر میں پورا کا پورا گزارا، ساری زندگی عظمت امت کو سمجھائی، اہمیت بتائی، کیا دولت امت کو ملی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 مہینے پہلے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ میرے رجب میں برکت دے دے، میرے شعبان میں برکت دے دے، اور مجھے رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرما۔ یہ اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے،